السلام علیکم پیارے دوستو، سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹاپک نمبر 14 میں آج ہم حضرت حباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو فقیہ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جو کفار مکہ نے تکالیف پہنچائی تھیں اس کا مطالعہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین الاولین میں سے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھٹے مسلمان ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام انمار کے غلام تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ کو سخت ایذا دی گئیں۔ آپ کو جلتے کوئلوں پر لٹا دیا گیا۔ ایک شخص آپ کے سینہ پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا تاکہ ہل نہ سکیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے چربی پگھل گئی یہاں تک کہ آگ بجھ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قمیض اتاری تو آپ کی کمر پر برس کی طرح سفید داغ تھا، جو اس واقعہ کی وجہ سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہار کا کام کرتے تھے، تلواریں بنانے میں ماہر تھے۔ ایک بار عاص بن وائل نے تلوار بنائی۔ جب حضرت حباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تلوار کی قیمت کا تقاضا کیا تو وہ کہنے لگا، میں تمہیں ایک کوڑی بھی نہ دوں گا جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار نہ کر دو۔ حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر تم مر کر زندہ بھی ہو جاؤ تب بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کروں گا۔ عاص نے کہا، کیا میں مرنے کے بعد زندہ کیا جاؤں گا؟ آپ نے کہا، جی ہاں۔ عاص نے کہا، جب خدا مجھے موت دے گا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، اسی طرح مال و متاع اور اولاد میرے ساتھ ہوگی تو اس وقت میں تمہارا قرض ادا کروں گا۔ حضرت ابو فقیہ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اصل نام یسار ہے جبکہ کنیت ابو فقیہ ہے۔ آپ صفوان بن امیہ کے غلام تھے۔ امیہ بن حلف کبھی آپ کے پاؤں میں رسی باندھ کر گھسیٹتا، کبھی لوہے کی بیڑیاں ڈال کر تپتی ہوئی گرم زمین پر الٹا لٹا کر اوپر بھاری بھرکم پتھر رکھ دیتا حتیٰ کہ آپ بے ہوش ہو جاتے۔ کبھی آپ کا گلا گھونٹتا۔ ایک روز امیہ بن حلف آپ کو تپتی ہوئی گرم زمین پر الٹا لٹا کر گلا گھونٹ رہا تھا۔ سامنے سے امیہ بن حلف کا بھائی آ گیا۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنے بھائی کو منع کرتا، وہ کہنے لگا کہ اس کا گلا اور زور سے گھونٹو۔ چنانچہ اس نے اس زور سے گلا گھونٹا کہ لوگ سمجھے کہ ان کا دم نکل چکا ہے۔ حسن اتفاق سے ایک روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا تو انہوں نے حضرت ابو فقیہ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقات اسلام میں سے تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر مارتے کہ تھک جاتے۔ ابو جہل بھی آپ کو تنگ کرتا تھا۔ ابو جہل اور دیگر سردار قریش حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر یہ کہتے رہتے تھے کہ اگر اسلام کوئی عمدہ یا بلی چیز ہوتا تو زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے سبقت نہ لے جاتی۔ تو سورہ احقاف کی آیت نمبر 11 کا نزول ہوا۔ کافروں نے اہل ایمان سے کہا کہ اگر یہ دین اسلام کوئی اچھی چیز ہوتی تو یہ لوگ ہم سے سبقت نہ لے جاتے۔ انہی شدائد اور مصائب کی وجہ سے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بینائی چلی گئی۔ مشرکین نے کہا، انہیں لات و منات نے اندھا کر دیا ہے۔ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لات و منات کو یہ خبر بھی نہیں کہ کون ان کی پرستش کرتا ہے، یہ تو محض اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر اللہ چاہے تو میری بینائی واپس کر سکتا ہے۔ خدا کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ اسی شب کی صبح کو حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بینا ہو کر اٹھیں۔ مشرکین نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کر دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ الغرض قریش مکہ نے مسلمانوں کی ایذا رسانی میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ درختوں پر بھی لٹکایا گیا، پیروں میں رسیاں بھی باندھی گئیں، پیٹ اور پیٹھ پر
گرم تپتی ہوئی سلیں رکھی گئیں، وہ سب کچھ کیا جو کچھ وہ کر سکتے تھے، مگر دین حق سے کسی کا ایک قدم بھی نہ ڈگمگایا۔ سختیاں اور صعوبتیں برداشت کیں مگر اسلام سے منحرف نہ ہوئے۔ یہ تو ان لوگوں کا ذکر تھا جو کسی کے غلام اور غریب الوطن تھے، مگر مشرکین کے ظلم و ستم سے وہ بھی محفوظ نہ رہے جن کو خاندانی عزت و وجاہت حاصل تھی۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو ان کے چچا حاکم بن العاص نے انہیں رسی سے باندھ دیا اور کہا، تو نے آباء و اجداد کا مذہب چھوڑ کر نیا دین اختیار کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم میں اس دین کو کبھی نہیں چھوڑوں گا اور نہ کبھی علیحدہ ہوں گا۔ حاکم بن ابی العاص نے جب یہ دیکھا کہ آپ دین اسلام پر اس قدر پکے ہیں تو انہیں چھوڑ دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوام جب مسلمان ہوئے تو ان کے چچا نے ان کو ایک بوریے میں لپیٹ کر دھواں دیا تاکہ وہ پھر کفر کی طرف لوٹ آئیں، مگر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے، میں کفر نہیں کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے سے قبل ان کے بہنوئی اور چچا زاد بھائی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں رسیوں سے باندھ دیا۔ خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے باپ نے انہیں اس قدر مارا کہ ان کا سر زخمی ہو گیا اور کھانا پینا بند کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، نوفل بن خویلد نے ان دونوں کو پکڑ کر ایک رسی سے باندھ دیا۔ ولید بن ولید، عیاش بن ابی ربیعہ اور سلمہ بن حشام جب اسلام لائے تو کفار مکہ نے اس قدر اذیتیں پہنچائیں کہ ہجرت بھی نہ کرنے دی کہ ہجرت سے مصائب سے نجات مل جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ان اصحاب کی مشرکین مکہ سے رہائی اور خلاصی کے لیے نام بنام صبح کی نماز میں دعا فرماتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو انہوں نے مسجد حرام میں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا تو مشرکین مکہ چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا کہ زمین پر لٹا دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر بچایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔